مطلب اس سے کہیں زیادہ ہے. آئین کے مطابق ہمارا حق ہے کہ سب سے پہلے گیس ہمیں دی جائے. تو گندم آپ روک رہے ہیں, گیس ہمیں جو ہمارا آئینی قانون ہے کہ وہ نہیں دے رہے, بجلی جو ہمارے اپنا پیداوار ہے وہ ہمیں نہیں دے رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ نے افغانستان کے ساتھ بارڈر بند کیا ہوا ہے. آپ سب معلوم ہے آپ کو کہ ہماری اکانومی تو زیادہ تر چلتی ہے افغانستان کے ساتھ کاروبار پہ, سینٹرل ایشیا کے کاروبار پہ. تو جو آپ نے بندش کیا ہے تو اس سے تو ہماری اکانومی بیٹھ رہی ہے. بھائی ٹھیک ہے, آپ انڈیا کے ساتھ, جس طرح جنید اکبر صاحب نے ایک بات کی, انڈیا کے ساتھ ہمارے سب سے زیادہ تعلقات خراب ہیں. ان کے ساتھ کاروبار ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, اس کے ساتھ بزنس ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. یہ جو ایران اور امریکہ کی جنگ تھی, اس ایران اور امریکہ کی جنگ میں کیا کاروبار بند ہو گئی تھی؟ ٹریڈ چلتا ہے, کاروبار چلتا ہے, روزگار چلتا ہے, جنگوں میں, امن میں, سب میں چلتا ہے. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو ٹریڈ روٹس ہیں اس کو کھولا جائے. دیکھیں اس سے مایوسی پھیل رہی ہے, ہمارے نوجوانوں میں فرسٹریشن بڑھ رہا ہے, سفوکیشن بڑھ رہا ہے, مایوسی بڑھ رہی ہے, روزگار کے مواقع نہیں ہیں, انٹرنیشنل بھی ہمارے لیے راستے محدود ہو رہے ہیں. تو ہم آج مطالبہ کرتے ہیں کہ افغانستان اور سینٹرل ایشیا تک خیبر پختونخوا کو, اور خاص کر پشاور کی جو تاجر برادری ہے اس کو روزگار کا موقع دیا جائے. ابھی میں ایک اور ٹاپک پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان اس وقت جیل میں ہیں. ان کے خلاف جتنے کیسز ہیں, اگر میرٹ پہ کیسز چلے تو وہ ایک دن بھی جیل میں نہیں رہے گا. سارے ملیفائڈ ہے, بائسڈ ہے, انتقام کی بنیاد پہ ہے, ناانصافی ہے اس کے ساتھ, ان کے ساتھ اور اس کی بیوی کے ساتھ, جو ہماری جو کوٹ لکھپت کی جو قیدی ہے سب کے ساتھ. تو عمران خان کو آپ تو چھوڑو رہائی کی, اس کی ملاقاتیں ہی بند کر دی گئی. ملاقاتوں کے علاوہ جو اس کا لیگل رائٹ ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ اس کو آپ علاج کی سہولت ہے وہ بھی بند ہے, وہ بھی نہیں دے رہے ہیں. تو بدترین انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کدھر گئی وہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن؟ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کم از کم اس قسم کی چیز کو اٹھائے. ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن بھی خاموش ہے. ہم اپنی لیڈر کے لیے انصاف چاہتے ہیں. اور ایک اور بھی مطالبہ ہم کرتے ہیں کہ یہ جو اس وقت ڈاکٹر یاسمین ناشد ہے, جو 70 سال سے زیادہ اس کی ایج ہے, کینسر پیشنٹ ہیں. اعجاز چودھری جو سینیٹر رہے ہیں, سینئر سٹیزن ہیں, بیمار ہے. بشرا بی بی ایک خاتون ہے. کم از کم بنیادی انسانی حقوق کی خاطر اس 2 خواتین اور ایک بیمار اعجاز چودھری کو رہا کرے. یہ ہم سب کا مطالبہ ہے کہ امیڈیٹلی اس کو رہا کرے, کیونکہ وہ تو بیمار ہے, اس کا جو نا آئینی قانونی حق بنتا ہے, اور ان کی رہائی کروا دے. اور خواتین ہیں, تو سینئر خواتین ہیں. تو ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں. میں آخر میں اتنا کہوں گا کہ انہوں نے ایک نیشنل اسمبلی نے, اور بلکہ تمام جتنی بھی اسٹیک ہولڈر پولیٹیکل پارٹیز نے نیشنل ایکشن پلان منظور کیا تھا. میں اپنے صحافی بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد ہو رہا ہے؟ نیشنل ایکشن پلان صرف کاغذوں تک محدود ہے, پریکٹیکل اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کی جائے. یہاں جو بدامنی ہے, جس کی رسپانسبلٹی وفاق کی ناکام پالیسیاں ہیں, اس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے. ہم روزانہ لاشیں اٹھا کر تنگ آ چکے ہیں. ہم اس حکومت کوئی ریلیف نہ دے سکا, کاروبار نہیں دے سکا, روزگار نہیں دے سکا. جو اس وقت پی ایچ ڈی پی کا جو انہوں نے پاس کیا, آپ کو پتا ہے کتنا پرسنٹ خیبر پختونخوا کے لیے رکھا ہے؟ 3.8% خیبر پختونخوا کے لیے رکھا ہے. 3.8%. جو صوبے کی اس وقت بقایا جات ہے, 434 بلین یہ بقایا جات ہے. یہ مطلب نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہے, گیس کی رائلٹی ہیں, یا جو NFC میں جو ہمارے شیئر ہے. تو آپ NFC میں شیئر نہیں دے رہے, ہمارے بقایا جات نہیں دے رہے ہیں. آپ نے کمٹ کیا تھا, ستاج عزیز کا جو کمیشن تھا اس میں کمٹ کیا گیا تھا, جس طرح جو جنید اکبر صاحب نے کہا کہ 100 بلین ہر سال دی جائیں گی, یعنی 1000 بلین پاٹا کی ڈیولپمنٹ پہ دی جائیں گے. آپ نے تو وہ نہیں دی. تمام ذمہ داری صوبائی حکومت کے اوپر ڈالی.
صوبائی حکومت اپنی جو ہے نا اس کے پاس جو چھوٹی موٹی کٹی ہے اس سے وہ اپنا فنڈ دے رہے ہیں فاٹا میں، اور ادھر اس کے اوپر مزید برڈن بن گیا. تو اس وقت جو مایوسی ہے اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے، جو بے روزگاری ہے اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے، اس وقت جو بدامنی ہے اس کی ذمہ داری وفاقی حکومت ہے، جو اس وقت لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے، اس وقت جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے، اس وقت جو ملک میں بے چینی ہے، بے قراری ہے اور لوگ سفوکیشن کا شکار ہے اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے. ہم انشاءاللہ تعالی پوری کوشش کر رہے ہیں اور ہم تاجر برادری سے بھی ملیں گے، ہم کسانوں کے پاس بھی جائیں گے، ہم اسٹوڈنٹ کے پاس بھی جائیں گے. جنید صاحب نے تو 4 جولائی کو جو سٹرائک ہے جو تاجر برادری کا، اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی اپنے اپنے حلقوں میں جو بجلی کی ناروال لوڈ شیڈنگ ہے اس کے خلاف ہم پہ آواز اٹھائیں گے. اس کے خلاف جلسے بھی خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ، اس لیے کہ اس نے جو ہے نا ووٹ کیوں عمران خان کو دیا. یہ صوبہ بلکہ نہیں، میں نے اس کو چھوٹا کیا. پاکستانی عوام عمران خان کے ساتھ ہے. یہ جتنا کر سکتے ہیں انہوں نے تمام کر کے دکھایا. اتنی بدترین داندی گلگت بلتستان میں بھی کی، 8 فروری پہ کی، پھر بھی عمران خان کے ساتھ عوام کھڑے ہیں. جی شکریہ. اور ابھی کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تھوڑا اس بات میں تھی. دیکھیں، میں نے ابھی مطالبہ کیا رہائی کا، نمبر 1. نمبر 2، اب ہمارا جو ایجنڈا ہے عمران خان کی رہائی نمبر 1، ان کی جو بشرا بی بی ہے اور جو ہمارے کوٹ لکھپت میں جو ہمارے قیدی اور جو ہمارے ورکر ہیں جتنی بھی ہمارے، اس کے ساتھ ساتھ ہم کسانوں کی بات بھی کریں گے، ہم مزدور کی بھی بات کریں گے، ہم اپنے نوجوان کی اس وقت جو مایوسی ہے، بے روزگاری ہے، اس کی بات بھی کریں گے. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انٹرنیشنلی بہت زیادہ عزت کمائی، ہم نے آپ کا ساتھ دیا، ہم نے اس پہ سیاست نہیں کی. جب ضرورت پڑی تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہے. اس میں ایران اور امریکہ کے، جب بھارت کے ساتھ معاملہ ہوا تو اس وقت بھی ہم آپ کے ساتھ نہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، ملک کے خاطر کھڑے تھے. یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے کسی کے اوپر احسان نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود یہ دیکھے کہ انہوں نے کیا کر کے دکھایا. کوئی انویسٹمنٹ آئی، مہنگائی، بے روزگاری بڑی. بتائیں نا، انہوں نے وہ ایک ادارہ بنایا ہے SIFC، وہ پبلک میں بتایا کہ ابھی تک کتنی انویسٹمنٹ لے کے آئے ہیں. انویسٹمنٹ تو چلی گئی، 99 جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں وہ ملک چھوڑ کے چلی گئی ہے 99، اور باقی بھی جا رہی ہیں. جب ملک میں آئین نہ ہو، قانون نہ ہو، عدالتوں کے اندر کوئی انصاف نہ ہو، عدالتیں جو ہے نا وہ مفلوج ہو جائے، تو اس صورتحال میں کون سا آئے گا انویسٹمنٹ. میڈیا، اور میڈیا تو آپ کو پتا ہے کہ میڈیا تو ماشاءاللہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کو آرڈر ملے گا کہ کون سا خبر آپ نے چلانا ہے، کوئی نہیں چلانا ہے. اس طرح میڈیا تو کبھی نہیں تھا. اس کے باوجود ہم جی رہے جس طرح سفوکیشن میں. اس کا آغاز آپ کی حکومت نے تسلیم کری. 7,000 ورکر بے روزگار ہوئے تھے. 2020 میں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. کم از کم آپ بھی اپنی کوتاہیوں کی، اپنی ناکامیوں کا اعتراف کریں کہ ہاں اس لیڈر میں جڑے گا نا. بس میں آپ کو بتاؤں، میں صرف یہ بات کر رہے ہیں نا، دیکھیے ان کو تو ہم جانتے ہیں پرانا، اور ہمیں پرانا کے ساتھ ہے. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ایک بل آیا جس پہ میڈیا کا اعتراض تھا، اس بل کو ہم نے پاس نہیں ہونے دیا. اس پہ ہم نے جو امینڈمنٹ درکار تھے ہم نے انگیج کیا، جو آپ کی تنظیمیں ہیں. ابھی بتایا نا کیا پوزیشن ہے. ابھی تو آپ خبر بھی نہیں چلا سکتے، اب تو بات بھی نہیں ہو سکتی. وہ بل پاس ہو گیا سر جی، میں بالکل، ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے تو اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے اور پبلکلی ماننا ہے. بالکل ہم مانتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور اس لیے ہم وہ گت رہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے ٹائم میں یہ ایسے حالات نہیں تھے. بالکل اگر ہماری حکومت میں کوئی غلط ہوا ہے تو وہ بھی غلط ہے، اور جو اب ہو رہا ہے وہ تو اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، وہ تو کافی آگے چلی گئی. تو ہم بالکل کہتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ اگر ہمیں دوبارہ موقع دے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس غلطیوں کا جو ہے ازالہ کر لیں گے. لیکن یہ بھی ہے کہ وہی چونکہ جن لوگوں کے ٹائم پہ ہماری حکومت میں تھے لیکن ہمارے نہیں تھے، شاید کسی اور کے تھے، تو وہ جب برا وقت آیا وہ سارے چلے گئے، تو پھر بھی ہم ذمہ دار ہیں اور ہم ذمہ دار ہیں. معذرت. جی آپ جی کچھ ہفتہ پہلے یہیں پر ہریانہ نے رہائی کورٹ اسپیشل کا آغاز کیا تھا. وہ رہائی کورٹ کہا تھا جتنے لوگوں بھجان اس پہ تو سر جی میں اس پہ بات کروں گا. ہمارے پشاور کے کچھ یوٹیوبروں کو بہت مسئلہ ہے، شاید وہ فرمائشی جو 20-25 ہزار روپے پہ یوٹیوب بناتے وہ بھی اکثر پوچھتے، تو میں کلیئر کر لوں. اکثر موقع تو آپ نے اس کے ساتھ نہیں، اس پہ میں آتا ہوں. تو یہاں پر کچھ یوٹیوبر کو بہت زیادہ مسئلہ ہے، شاید اس کا رزق اسی سے تھا، وہ بند ہو چکا ہے، تو اکثر ذکر کرتے ہیں کہ جنید تھا. تو بھائی جان میں جب صوبائی صدر بنا تو مجھے خان صاحب نے یہ ذمہ داری دی کہ صوبے میں آپ جو ہے تحریک شروع کرے. اور جب میں صوبائی صدر بنا تو آپ سب کو یاد ہے کہ 26 نومبر میں ہم نے لاشیں اٹھائی پارٹی کی جو ہے، لیکن پھر بھی احتجاج کی پوزیشن نہیں تھی، اتنی برے حالات تھے. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، وہ پارٹی اٹھ گئی. پھر میرے شاید ذاتی کچھ دوست تھے یا جو بھی تھے، تو میرے خیال 2 مہینے نہیں گزرے تھے، پھر خان صاحب کو جا کے، کیونکہ میرا رابطہ نہیں ہو رہا تھا، میری ملاقات نہیں ہو رہی تھی، تو عمر ایوب صاحب اور ایک اور صاحب تھے، اس کو ذمہ داری دی گئی. 5 دن بعد علی امین صاحب کو دوبارہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ علی امین صاحب کی ملاقات ہو گئی، اور مجھے کہا گیا کہ علی امین صاحب نے باہر پریس کانفرنس کی اور میں نے اس کی تائید کی. پھر اس کے بعد سہیل صاحب آئے، لیکن سہیل صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ نے جو کرنا ہے، چکزئی صاحب کو خان نے ذمہ داری دی ہے، اس کے مشورے سے آپ نے کرنا ہے. تو جیسی خان سے ملاقات ہوگی، ہمیں جو بھی ڈائریکشن ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم عمل کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ نہ خان کو ہم نے پہلے مایوس کیا، نہ پہلے بھی ہم کھڑے تھے. ایک لفظ پہ میں اب بھی کھڑا ہوں، اس کی ہے بس بدقسمتی یہ ہے کہ شاید میری فائنینشیل پوزیشن یہ نہیں ہے کہ میں کسی فرمائشی جو ہے ویلاگ بناؤں، تو وہی والا مسئلہ ہے. لیکن میں ان کو آپ کی توسط سے وہ کہتا ہوں. باقی چونکہ وہ چیف منسٹر صاحب نے وہ بنائی تھی، تو اس کی ڈیٹیل چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ہوں گے. ہمیں جو بھی قیادت حکم دے گا انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پہ عمل کریں گے.